دوسری بات یہ ہے کہ ایک شبہ یہ کا ازالہ اور مقصود ہے. کہتے ہیں کہ جی یا کے ساتھ ندا تو اسے دی جائے جو سامنے موجود ہو، جبکہ خود آپ کے عقیدے کے مطابق نبی کریم آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ تو مدینہ منورہ میں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اگر کوئی نحو پڑھنے والا مبتدی طالب علم ہوتا، اس کے ہی قدموں میں بیٹھ جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ کلام عرب میں 5 حروف سامنے والے کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے آپ کے انگلش میں او بوائے آپ کہتے ہیں، اس طرح عربی میں 5 حروف ہیں. ایک ایا، دوسرا حیا، تیسرا اے، چوتھا ا اور 5واں یا. سبحان اللہ. آیا اور حیا یہ دور کوئی شخص ہوتا ہے، اس کو آواز دینے کے لیے اس کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایا عبداللہ، حیا عبداللہ. کوئی قریب ہوگا تو اس کے لیے اے اور ا استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ. قریب بیٹھو. اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تو جہالت کی بات ہے، کوئی یہ کہے کہ یا تو اس کے لیے استعمال ہوگا جو دور قریب ہو، آپ دور کے لیے استعمال کرنا. تو اس لیے یا کے ساتھ نبی کو ندا دینا جائز. پھر ایک وسوسہ اور پیدا ہوتا کہ چلو مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، اتنی دور سے ایک شخص کا، ایک انسان کا آپ کی آواز کو سن لینا یہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک بشر ہیں. یقینی سی بات ہے کہ انبیاء تمام بشر ہیں. نبی کی بشارت کا، بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، یاد رکھیں. ہم مانتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے. ان کی بشریت کامل ہے، باپ بھی ہماری طرح ہے، لیکن کیا مقام و مرتبے میں ہماری طرح ہے؟ نہیں. انسان وہ بھی ہے، انسان ہم بھی ہیں، لیکن ہم باپ کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں. تو پھر نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دور سے سننا یہ بشر کے طاقت بشریت سے باہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دور سے تو اللہ تعالیٰ یہ سن سکتا ہے کہ اس کی صفات بشر سے بہت بڑھ کر ہیں. تو اب اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے والا ہی کہتا ہے کہ تم نبی کے لیے اگر دور سے سننا ثابت کرو گے تو دور سے سننا اللہ کا خاصہ، بشر کا تو نہیں، تم نے بشر کے لیے وہی صفت ثابت کر دی تو یہ شرک ہو گیا. یہ جو اعتراض ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے جو کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دور سے سننا تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی سن سکتا ہے. ایک مخلوق ایک عام آدمی دور سے کیسے سن سکے گا؟ کیا آپ بغیر موبائل کے، بغیر نیٹ وغیرہ کے، بغیر کوئی ٹی وی وغیرہ آن کیے، ریڈیو آن کیے کسی آدمی کی آواز پاکستان سے یہاں سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بشر ہیں. لیکن کیا اللہ سن سکتا ہے؟ جی ہاں سن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق و مالک ہے، اس کی صفات بڑھ کر. تو اس لیے جب تم نبی کے لیے یہ چیز ثابت کرو گے کہ وہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر تمہاری آواز سن رہے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا رب تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ذرا سمجھیے گا اس کو، ہمارا رب دور کی آواز سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ چیز لا کر پیش کی جائے کہ جس سے ہمارا رب دور ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب جب یہ لوگ میرے بارے میں آپ سے سوال کریں کہ رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں کہہ دیجئے کہ بے شک وہ تو قریب ہے. سبحان اللہ. تو جواب یہ ہے کہ ہمارا رب تو قریب کی آواز ہی سنتا ہے، دور کی آواز سننا اللہ کا نہیں نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اور اس کا ایک محفوظ جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا اعتماد نبی کے سننے پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے طاقت بشری تو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ دور کی آواز سن لے، لیکن کیا ہمارا رب اس پر قادر ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ وہ دور کی آواز کسی تک پہنچا دے؟ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ جب ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری آواز کو نبی کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ پہنچا دیتا ہے تو ہمارے نبی سن بھی لیتے ہیں. اب آپ بتائیے آپ کو اللہ کی قدرت پہ کوئی شبہ ہے؟ نہیں ہے تو پھر نبی کے سننے میں بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو قدرت الہی کے تحت سن رہے ہیں، اللہ کے عطا سے سن رہے ہیں. وہ طاقت بشری کے تابع ہو کر نہیں، اپنے رب کی قدرت کے تابع ہو کر ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، تو اس میں شبہ کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ایک دوسرے مکتبہ فکر جو اہل سنت سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے ایک عالم ہے رشید گنگوہی، ان کا ایک فتاوی ہے فتاوی رشیدیہ، اس میں یہی کوشچن ہوا کہ نبی کو یا رسول اللہ کے ساتھ ندا دینا، یا کے ساتھ ندا دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے یہی لکھا ہے، یاد رکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دور سے پکارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز نبی کے کانوں تک پہنچا دے گا، تاکہ قدرت مان کے جب یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ بالکل جائز درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے عطا کے بغیر نبی خود براہ راست سن لیں گے تو یہ کفر و شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں 100% ہمیں اختلاف نہیں ہے، کیا بات، سبحان ایک اللہ۔ لمحہ اختلاف نہیں ہے کہ بالکل اللہ کے عطا کے بغیر کوئی ایک آدمی سامنے والے کی آواز نہیں سن سکتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہرا بنا دیتا ہے جب آدمی کو، سامنے بیٹھا ہو کیا آپ کان میں سرگوشی کریں گے نہیں سن سکے گا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہ رہا کہ اس کی آواز اس کے کان تک پہنچے، نہیں سن سکتا۔ اور اللہ چاہے تو 3 میل دور سے ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں سے کلام کرے تو سلیمان علیہ السلام اس سے کلام سن کے مسکرا اٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دور تک آواز پہنچانے میں قدرت رکھتا ہے، اسی اللہ کی قدرت پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز نبی تک پہنچاتا ہے اور آپ سماعت فرماتے ہیں۔ تو یہ وساوس دور ہونے چاہیے۔ اب آئیے اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق کے لیے جو ہم حاضر و ناظر کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی جزیات کہاں سے ثابت ہیں؟ پہلا ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اس کی حدیث میں نے عرض کی۔ دوسرا، پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی۔ اس کے لیے ایک حدیث دیکھیے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوریت لی الارض، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا پوری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا گیا، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ شاید آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو یہ تو ایک معجزہ تھا جو ایک وقت میں ظہور پذیر ہوا اور ختم ہو گیا، اس کو دوام اور استمرار کے طور پر پیش کرنا کہ آپ کو دائمی یہ صفت حاصل تھی، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہ ثابت ہے قرآن سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی فضائل و کمالات و برکات کے اعتبار سے آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ معجزہ مل گیا، صفت ایک ملی، ایک چیز آپ کو حاصل ہوئی، چھن گئی، بتائیے ترقی ہے کہ تنزلی؟ یہ تنزلی ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی صفت سے افضل ہے، پہلی سے بہتر ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم کو جو کچھ عطا ہوا وہ اللہ نے واپس نہیں لیا، بلکہ اب اس میں برکت اور ترقی میں ہوتی چلی جائے گی۔ آج سے 1500 سال پہلے جو نبی مشارق و مغارب کو ایک مقام پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، آج اس کی نگاہوں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ 4 بندے بول رہے ہو، سرکار کی عظمت نہیں بیان ہوئی، وہ سب عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ سب میں بہت تحیر کے عالم میں اس وقت استغراق ہے، وہ توجہ نہیں چاہتے کہ نعروں کی طرف جائے، اس لیے پوری محبیت کے عالم میں سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ میں ان کے ساتھ حسن دن قائم رکھتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سونے والی عوام ہی نہیں ہے، یہ تو نہ خود سوئیں گے نہ دوسرے کو سونے دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے میں صحیح آپ کی سفارش کر رہا ہوں حضرت صاحب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ عربی میں گفٹ کو، ہدیے کو، تحفے کو ہبہ کہتے ہیں، ہبہ کرنا، تحفہ دینا۔ یہ یاد رکھیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو پھر دے کر واپس لینا مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو تحفہ دے کر واپس لینے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے وومیٹنگ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ چاٹ لینا۔ اتنا برا سرکار نے اس کو بیان فرمایا، لہذا فقہاء نے مسئلہ یہ نکالا کہ کسی کو گفٹ دے کر پھر اسے واپس لے لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ خود سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک پیغام ہم تک پہنچا دیا کہ دے کر واپس لینا مکروہ ہے، ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کچھ دے کر واپس کیسے لے گا؟
جو صفت وہ اپنی مخلوق کے لیے پسند نہیں فرما رہا، خالق اس صفت سے ضرور پاک ہوگا، اس لیے کہ وہ ضرور عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ لہذا اللہ نے جو نبی کو عطا فرمایا وہ دائمی طور پہ عطا فرمایا، جو کچھ صفت عطا فرمائی اس میں کبھی زوال نہیں ہے، اس میں ترقی ہی ترقی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب کو ملاحظہ فرمایا زمین کو سمیٹ دیا گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں بالکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے کف دست۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تو نبی کا معاملہ ہے، اگر ایک کافر منافق بھی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی نگاہوں کی وسعت کا عالم تصور سے باہر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلے زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑائے تو 500 برس میں پہلے آسمان تک پہنچے گا۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اتنا ہی فاصلہ، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، اور ساتویں سے جنت کے درمیان، ہر ایک کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا طویل فاصلہ ہوا۔ لیکن صحیح حدیثیں کہتی ہیں کہ جب منافق و کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ کے اس سے 3 کویسچنز کرتے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب دینے سے عاجز آ جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں اوپر دیکھ، وہ دیکھتا ہے تو اس کو جنت نظر آتی ہے۔ زمین پہ لیٹا ہوا ایک منافق، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں میں وسعت عطا فرماتا ہے کہ اوپر نگاہ اٹھاتا ہے تو جنت نظر آتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اگر تو صحیح جواب دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، اور اس کے بعد جنت کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اتنے حصے سے کم از کم یہ ثابت ہوا کہ ایک منافق کی روح جب بدن کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو اس کی قوتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ لیٹے لیٹے نگاہ اٹھائے تو جنت تک پہنچ جائے۔ تو بتائیے پھر نبی کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارا دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو خدا کی قسم آپ کے میرے قلب میں جھانک کر ہمارے خیال تک پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔